کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پاتے ہوئے اپنی تمام دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگوا لیتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جب کسی کی دعائیں قبول کرنے لگتا ہے تو اسے کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرتا ہے، ایسی نشانیاں جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی تہجد اور اس میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ کے در سے معجزات کے در کھول دیتی ہیں۔ اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے، کوئی شخص آپ سے دور ہو گیا ہے اور بے حد دعاؤں کے بعد بھی وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو رمضان المبارک میں تہجد پڑھ کے تو دیکھیں، تہجد میں دعائیں مانگ کر تو دیکھیں، اپنے رب سے اپنی دعاؤں پر کن کہلوا کے تو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری من پسند چیز کو جب تمہارے نصیب کا حصہ بنانے والا ہوگا تو تمہیں کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرے گا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں مانگے جانے والی تمام دعائیں شرف قبولیت پا لیتی ہیں، اور آپ اپنی تمام دعاؤں کو رمضان المبارک میں قبول کروا سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے تو مختلف طریقوں سے اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کئی جگہوں پر واضح دلیل دیتا ہے کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں دعا کی قبولیت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل کو بے حد سکون بھی ملے گا اور آپ بہت سی حقیقتوں سے روشناس بھی ہو جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ جب آپ ایک ایسی دعا کے پیچھے لگ جاتے ہیں جس کا قبول ہونا آپ کو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے، میں جانتی ہوں ہم انسان ہیں، اور جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ دعائیں کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی چیز جلدی سے حاصل نہیں کر پاتا تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ اپنے رب کی ذات سے جو شخص آپ کے وجود کا حصہ ہے، جو شخص آپ کی زندگی کا آپ کی ذات کا حصہ بنے گا، جو شخص آپ کے نصیب میں آنے والا ہوگا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ سے الگ نہیں کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے بچے، میری ایک بات یاد رکھنا کہ اگر دنیا کے تمام لوگ بھی مل جائیں اور تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا ہی جتنا تمہارے رب نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر دنیا کے تمام لوگ بھی مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جتنا تمہارے رب نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ پر ایمان تو یہی چیز ہے نا کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں۔ اللہ پر ایمان اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے پاس کوئی اسباب تمہیں نظر نہ آ رہے ہوں، جیب میں پیسے ہوں، اور پھر انسان پرسکون ہو، تو پھر ایمان کس پر ہوا؟ اللہ پر نہیں، پھر آپ کو ایمان پیسوں پر ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے رب کی ذات پر ایمان رکھنا ہے۔ اور میں تو کہتی ہوں دل کے سکون دینے کے لیے صرف اتنی ہی چیز کافی ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب کا حصہ ہے وہ آپ تک آ کر رہے گی، اور جو نفع تمہارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اور جو شخص اللہ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر کی لکیروں میں لکھ دیا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارا ہم سفر، تمہارا بندر لکھ دیا ہے، ساری دنیا بھی اس رشتے کے مخالف ہو جائے تو آپ اس رشتے سے بھاگ نہیں سکتے، وہ رشتہ آپ کو مل کر رہے گا، وہ شخص ضرور آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شخص ضرور نوازے گا۔ آپ نے صرف اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھنا ہے۔ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، آپ نے اس میں ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، اپنے حالات بدلوانے ہیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں میرا رب خود آسمانوں سے نیچے اتر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ مجھ سے، میں تجھے عطا کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ افطاری کے وقت کس قدر اللہ تعالیٰ جلدی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں پڑی ہوتی ہیں لیکن آپ اس پر صبر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کھا پی کیوں نہیں رہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تیری محبت میں نہیں کھا رہا، اے میرے رب، تیرے حکم کی وجہ سے یہ کھا نہیں رہا، حالانکہ وہ کھانا چاہتا ہے۔
لیکن وہ کھا نہیں رہا، اسے بھوک ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں کھاتا، سارا دن اسے پیاس لگتی ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تیری محبت میں یہ انسان ایسا کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اچھا، یہ انسان میری محبت میں ایسا کر رہا ہے، تو پھر ان سے کہہ دو کہ مانگو، جو مجھ سے مانگتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ کی جب آپ رضاؤں پر راضی ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کے حکم مانتے ہیں، تو اللہ تمہاری ساری خواہشیں مان لیتا ہے۔ وہ خواہشیں بھی جو تمہیں دنیا میں ناممکن لگ رہی ہیں، وہ بھی میرا رب مان لیتا ہے۔ وہ دعائیں جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں، جن سے تم نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہو، وہ بھی رمضان المبارک میں قبول ہو جاتی ہیں۔ بس آپ نے دعاؤں کے تسلسل کو جاری رکھنا ہے، اور دعائیں مانگ کر اپنے دل میں یہ وسوسے نہیں لانے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، یا پتہ نہیں میں نے دعا صحیح مانگی یا نہیں۔ آپ نے ایسا نہیں سوچنا، آپ نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر اس کا نتیجہ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ سے کہہ دینا ہے کہ اے میرے رب، مجھے تجھ پر اعتبار ہے، ہمارا ایمان ہے تجھ پر اے میرے رب، کہ تو جو ہمارے لیے فیصلہ کرے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ اللہ سے اپنے دل کا سکون مانگا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں کہ اے میرے رب، تو ہمیں اپنی رضاؤں پر راضی کر دے۔ اے میرے اللہ تعالیٰ جی، جو تیرے نظر میں بہتر ہے اور مجھے وہ نظر نہیں آ رہی، اے میرے رب تو مجھے اس پر راضی کر دے۔ مجھے اتنا سکون عطا فرما کہ مجھے کسی شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہ پڑے۔ میں کہتی ہوں یہ دعا اپنی ہر دعا میں شامل کر لیں۔ میرے جتنے بھی ویڈیو دیکھنے والے ہیں، میں جانتی ہوں وہ کسی نہ کسی شخص کی محبت میں مبتلا ہیں، اس لیے اپنی ان دعاؤں کے ساتھ یہ دعا بھی شامل کر لیں کہ اے میرے رب، ہمیں اتنا طاقتور، اتنا صابر بنا دے، اتنا مضبوط بنا دے، اتنا مطمئن ہمیں کر دے کہ ہمیں کسی شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہ پڑے۔ کوئی شخص ہمیں چھوڑ کر چلا جائے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ اے میرے رب، ہمیں وہ سکون دے جس کے بعد پریشانی نہ ہو۔ اے میرے رب، ہمیں وہ خوشیاں دینا جس کے بعد کوئی دکھ نہ ہو۔ اے میرے رب، ہمیں وہ شخص عطا کرنا جس کے بعد کوئی جدائی نہ ہو، وہ ساتھ عطا کرنا کہ جس کے بعد صرف ساتھ ہو، جدائی نہ ہو۔ اس لیے تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اب میں آپ کو وہ نشانیاں بتاتی ہوں جو کہ رمضان المبارک میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کی سب سے پہلی اور خاص نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو الگ قسم کا سکون محسوس ہوگا۔ آپ دعا نہیں بھی کریں گے تو آپ کے دل کی آرزوئیں اللہ تک پہنچ جائیں گی، اور آپ کو آٹومیٹکلی سکون ملے گا۔ رمضان المبارک میں اگر آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کے دل کے اندر ایک سکون ہے، تو آپ جان لیں کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور یاد رکھیں کہ جب حالات میں اچانک تبدیلی ہوتی ہے تو یہ اس بات کی واضح اور کلیئر نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ جب آپ کو اپنے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں، جب آپ کو اپنی دعاؤں کا تھوڑا سا بھی اثر محسوس ہونا شروع ہو، آپ کو اپنی دعا مانگنے کے بعد دل کے اندر ایک اطمینان محسوس ہو، تو یاد رکھیں کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ قبول ہو کر رہے گی، کیونکہ میرا رب قرآن کریم میں خود ارشاد کرتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ بات کوئی انسان نہیں کہہ رہا، یہ بات آپ کا رب کہہ رہا ہے، یہ بات ہمارا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا ضرور قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے کسی شخص کو جو ہے نا وہ نا امید چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو تمہاری دعا لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن تمہیں اکثر نظر نہیں آتی۔ اللہ کی خدائی اور اس کا دائرہ کار بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اور تمہارا رب خوب جاننے والا ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے، کیونکہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور جانتے ہو کہ رمضان میں دعا کی قبولیت کی دوسری اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ تمہارے ایمان اور تقوی میں اچانک سے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ رات کے آخری پہر تمہاری آنکھ کھلنے لگی ہے، تم تہجد کے لیے تڑپنے لگے ہو، اور تم تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو کہ کب رات ڈھلے اور تہجد کا وقت آئے، ہم اپنے رب کے سامنے جائیں اور اپنی فریادیں اس کے سامنے رکھیں، اس کے سامنے روئیں۔ یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو میں فوراً انتظار کرتی ہوں کہ کب رات کا وقت ہو، کب اندھیرا چھائے، اور میں اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں، اس کے در پہ جاؤں اور رو لوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے رونے سے سکون مل جائے گا۔ جب میں اپنے دل کی ساری باتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔
پھر چاہے وہ میرا معاملہ حل ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اتنا پتا ہوتا ہے کہ میں نے وہ معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے، اس لیے وہ تو حل ہوگا ہی۔ اگر حل نہیں ہوگا تو کسی اور طریقے سے میرے سامنے ضرور آئے گا۔ اور جب آپ اپنے معاملات اپنے اللہ کے سپرد کر دیں تو پھر بے نیاز ہو جایا کریں، چھوڑ دیا کریں، پھر آپ نے کوشش نہیں کرنی، پھر آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ دنیاوی کوشش آپ نے کرنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، پھر دعائیں کرنی ہے، اپنے معاملات اپنے رب کے سامنے رکھنے ہیں اور پھر مطمئن ہو جانا ہے۔ اور اللہ تمہیں رمضان کی راتوں میں اگر دعا مانگنا سکھا رہا ہے، تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، تمہیں تہجد پڑھنے کی شدید طلب ہوتی ہے، تمہیں نمازیں پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تمہیں راتوں کو سجدوں میں جا کر رونے کی توفیق مل رہی ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بہت قریب کر رہا ہے، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اور جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، مجھے بتائیں اس کو دنیا کیسے توڑ سکتی ہے؟ جو اللہ کا ہے اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کا ہے اسے کسی شے سے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو میرے رب کا ہے اس کو ایک ادنا سے انسان کے چھوڑ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور جو اللہ کا ہے اس کو ایک شخص کی محبت نہ ملنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میری بات یاد رکھیں، میں آپ کو اپنے تجربات سے بات کہہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے بن جاتے ہیں تو یقین کریں اس دنیا سے آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کسی شخص کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کسی شخص کی محبت نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یقین کریں یہ دنیا اور یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم وقت ہی یہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں دنیاوی خواہشیں، ان دنیا کے لوگوں کی محبتیں جاگتی رہیں گی نا تو ہم کمزور رہیں گے۔ ہم مانگتے تو ہیں ہمیں مل جائیں گی دنیاوی محبتیں، لیکن ہم کمزور رہیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کی محبت اپنا لیں، اور اللہ نے اس دنیا کے تمام انسانوں کو بنایا ہے نا۔ آپ تو ایک شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں تو ایک شخص ہے، لیکن میرے رب نے تو اس پوری دنیا کے لوگوں کو بنایا ہے، ان کے اندر دل پہ میرے رب کا کنٹرول ہے۔ تو جب اللہ آپ کا ہے تو یہ دنیا پھر کیا چیز ہے میرے رب کے سامنے؟ ایک ادنا سی حقیر سی چیز ہے یہ دنیا آپ کے اللہ کے سامنے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اس شخص کی اوقات ہی کیا ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ جب اپنی دعاؤں میں چند آنسو اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی یہ آنسو پوری زندگی پلٹنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ المسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ گھڑی تہجد کی گھڑی ہے، وہ گھڑی اپنے رب کے سامنے جانے کی گھڑی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سحری سے پہلے تہجد پڑھ لیا کرو، کیونکہ رمضان میں تہجد کی دعاؤں کے لیے ساتوں آسمان کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خود کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آپ نے اس رمضان المبارک میں اللہ سے اتنے قریب ہو جانا ہے، اللہ سے اس قدر دعائیں کرنی ہیں، اور اپنی دعاؤں پر قبولیت کہلوا کے اٹھنا ہے۔ اللہ کے سامنے چلے جائیں۔ آپ کسی شخص کے سامنے جاتے ہیں نا، جو شخص آپ کو کچھ بھی دینے پر قدرت نہیں رکھتا، اس سے بھی آپ ضد لگا لیں کہ مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، وہ تنگ آ کر تمہیں دے دے گا، وہ شخص بھی تنگ آ کر تمہیں وہ چیز دے دے گا۔ اور جب تم اپنے اللہ کے پاس جاؤ گے، اپنے رب کریم کے پاس جاؤ گے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس کے سامنے جب جائے نماز بچھاؤ گے اور اپنے اللہ سے کہو گے اے میرے رب میں تب تک تیرے در سے اٹھ کر نہ جاؤں گا جب تک تو میری حالی جوہری بڑھ نہیں دیتا۔ اللہ کو اس کی ذات و صفات کا واسطہ دیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، ہر چیز اللہ سے مانگا کریں۔ ایک ایک ذرہ ریت کا ذرہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے۔ اللہ کو کہیں کہ میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جو اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ میرے ایک آنسو کا بھی ازالہ کر سکے۔ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میری دعائیں قبول کر سکے۔ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکے۔ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میری بے چینیاں ختم کر سکے۔ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے دل کی خواہشیں کیا ہیں۔ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مجھے کس چیز سے سکون مل رہا ہے۔ اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میرے دل میں کس شخص کی کس چیز کی طلب ہے۔ اے میرے رب تو واحد یکتا لا شریک ہے، صرف تو جانتا ہے۔ اے میرے رب ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اے میرے رب
میں ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اے میرے رب، جن نے مجھے دعاؤں کا بولا، جنہوں نے مجھے دعاؤں کا نہیں بھی بولا، اے میرے رب جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو میری ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے رب جو مجھے کومنٹ کر رہے ہیں، جو کومنٹ نہیں کر رہے ہیں، میرے رب ان سب کی پریشانیوں کو ختم کر، ان سب کے تعلقات کو بہتر بنا۔ اے میرے رب ان سب کی لا حاصل آرزوؤں پر کن کی مہر لگا دے۔ اے میرے رب اس رمضان کریم کے صدقے ان سب کی خواہشیں پوری کر دے اور ان کو دلی سکون عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔